السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس کے مسئلے کے متعلق گفتگو کریں گے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں کمی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی عید الفطر کے مسائل کے بارے میں بہت سارے لوگ اس طرح کا معاملہ اختیار کرتے ہیں کہ مسائل کے معاملے میں کمی کوتاہی کرنے میں کہ جن سے ان کی نماز عید ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی اپنے طور پر مکمل طور پر بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، ان سے جو اہم مسائل تھے وہ اکٹھے کیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ ضروری مسائل جو اہم پیش آنے والے ہوتے ہیں اور جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر بعض اوقات مسائل ایسے بھی ہیں کہ جن سے ان کی نماز عید ہوتی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز عید پڑھ کر آ گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان مسائل کو ضرور سننا ہے اور مکمل ہی سننا ہے۔ تو میں آپ کو چار چیزیں یہاں ذکر کروں گا، چار چیزوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے اس کے فضائل کے بارے میں بیان کروں گا، اس کے بعد عید الفطر کے آداب کے بارے میں بیان کروں گا، اس کے بعد عید الفطر کا طریقہ، اور اس کے بعد اس کے ضروری مسائل۔ یہ جو ضروری مسائل ہیں تو یہ آپ نے ضرور توجہ کے ساتھ مکمل سننے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کرنے ہیں۔ جو دوست احباب اس مسائل کے ساتھ شوق رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، کیونکہ یہ نماز عید کا مسئلہ ہے تو نماز عید تو ہر مسلمان ہی پڑھتا ہے، تو اس لیے ان مسائل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ جو مسائل میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کہیں سے آپ کو اکٹھے اس طرح مسائل امید ہے کہ نہ ملیں۔ تو بہرحال آپ یہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں عید الفطر کے رات جو ہوتی ہے اس کے فضائل کے بارے میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عیدین کی راتوں میں یعنی شب عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں طلب ثواب کے لیے رات بھر جا کر عبادت کرے تو اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اسی طرح اور روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر جا کر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں، اور 4تھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان کی 15ویں رات شب برات۔ اسی طرح اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا، جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمانوں کی روحوں کو یعنی مرحومین کی روحوں کو ہدیہ یعنی ایصال ثواب کیا، تو ہر ایک مسلمان کی قبر میں 1000 نور داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ شخص مرے گا جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے آپ کے سامنے پیش کی، یہ صفی الفتاویٰ صفحہ نمبر 300 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں عید الفطر کے آداب کے بارے میں۔ عید الفطر کے آداب یہ ہیں کہ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، اور غسل کرنا، مسواک کرنا، نئے یا پرانے دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، 4.5 ماشے سے کم یا 1 نگ والی چاندی کی ایک ایسی انگوٹھی پہننا جو زنانہ طرز پر نہ بنائی گئی ہو، نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھنا، نماز عید سے پہلے چند کھجوریں یا کچھ میٹھا کھانا، عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا، عیدگاہ جلدی جانا، عیدگاہ پیدل جانا، عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، خوشی ظاہر کرنا، آپس میں مبارکباد دینا، کثرت سے صدقہ دینا، راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہنا، عیدگاہ کی طرف وقار و اطمینان اور نگاہوں کو نیچے رکھ کر جانا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عید کے بعد ہاتھ ملانا اور گلے ملنا۔ یعنی یہ عید الفطر کے آداب ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں نماز عید الفطر کے طریقے کی طرف، تو اس میں بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر وہ 781 ہے۔ اور یہ جو میں نے پہلے مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے نا آداب کے بارے میں، تو یہ عید الفطر کے مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 8 ہے۔
تو باقی اب ہم آتے ہیں طریقے کی طرف، تو اس میں علامہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز عید کا طریقہ، اس میں مطلق نماز عید کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ نماز الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو۔ بہرحال نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے، پھر رکوع اور سجدہ کرے، دوسری رکعت میں پہلے الحمد و سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہیں، 3 پہلی میں قرات سے پہلے، تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرات کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کرے۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورۃ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے۔ یہ میں نے آپ کو نماز عید کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مسائل کی طرف، جو کہ اہم مسائل ہیں، آپ نے ضرور سنے ہیں۔ تو اس میں کیونکہ بہت سارے لوگ کمی کوتاہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز عید نہیں ہوتی، تو بہرحال آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جس پر جمعہ واجب ہے تو اس پر نماز عید بھی واجب ہے۔ عید الفطر کے مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 2۔ جمعہ اور عید کا جمع ہونا منحوس نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جمعہ اور عید اکٹھے ہو جائیں تو یہ منحوس ہے، ایسی بات درست نہیں ہے، بلکہ جمعہ اور عید کا جمع ہونا باعث برکت ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ مختصر فتاوی اہل سنت، صفحہ نمبر 76۔ ایک امام صاحب 2 مرتبہ نماز عید نہیں پڑھا سکتے، فتاوی علیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304۔ عیدگاہ کے سامنے قبرستان ہے، اگر درمیان میں حائل چیز ہے تو نماز عید درست ورنہ مکروہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305۔ عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرنا مستحب ہے، فتاوی محدث اعظم۔ عورتوں پر نماز عید پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے وہ نماز عید پڑھنے نہیں جائیں گی، فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398۔ بعض لوگوں کا رواج ہے کہ نماز عید پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ڈھول بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، بجاتے جاتے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ درست نہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399۔ یعنی جب میں آپ کو کتاب کا حوالہ نہ دوں نا، صرف جلد اور صفحہ بتاؤں، تو یہ آپ سمجھ لینا کہ جو پیچھے والی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے مذکورہ میں تو یہ بھی وہی کتاب ہوگی، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر امام صاحب گناہوں سے پکی توبہ کر لیتے ہیں، توبہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نماز عید جو ہے پڑھا سکتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ عید کی نماز دوسری مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی ایک بار پڑھی پھر دوبارہ نہیں ہو سکتی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو نماز عیدین میں، جماعت کثیرہ ہو، تو بہتر ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403۔ اگر جماعت کثیرہ نہ ہو بلکہ جماعت کثیرہ سے مراد لوگ فتنے میں پڑ جائیں، یعنی اتنے لوگ ہیں، جمع کثیر ہے کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی کچھ لوگ اسلام پھیر رہے ہیں کچھ نہیں پھیر رہے، تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے۔ اور یہ مسئلہ فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403۔ امام صاحب تکبیریں بھول گئے، فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا دی، سورت ملانے کے بعد پھر انہیں یاد آیا کہ میں نے تو تکبیریں نہیں کہیں، پھر وہ جان بوجھ کر تکبیریں پڑھنے کے لیے واپس لوٹے۔ انہوں نے پہلے تکبیریں کہیں، پھر بعد میں سورت فاتحہ پڑھی، اگر سورت ملائی، تو اس صورت میں ان کی نماز عید نہیں ہوگی، نماز عید کا اعادہ ہوگا، اس لیے کہ جب وہ سورت فاتحہ بھی پڑھ لی تھی اور آگے سورت بھی ملا لی تھی، تو اب یہ پیچھے آنے کا محل نہیں تھا،
اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جب اتنی پڑھ چکا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہے اور آگے سورت بھی ملا چکا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ محل نہیں رہا کہ وہ واپس لوٹے۔ تو اس لیے اگر وہ جان بوجھ کر واپس لوٹتا ہے، تکبیریں کہتا ہے، تو اس صورت میں گویا کہ اس کی نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403۔ دو اماموں نے ایک عیدگاہ 2 جماعتیں کرائیں، اگر دونوں امام کو نماز عید قائم کرنے کا اختیار تھا تو دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403۔ عیدین کی نماز کے لیے اذان یا تکبیر نہیں کہی جاتی۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ خلاف سنت ہوگا، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہوگا۔ فتاوی شرعیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365۔ عید کی نماز عیدگاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حبیب الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522۔ عیدین کی نماز میں بھول کر 2 تکبیریں کہیں، یعنی امام صاحب نے بھول کر 2 تکبیریں کہہ دیں تو سجدہ سہو تو لازم ہو جائے گا، لیکن جمع کثیر ہو تو لوگ فتنے میں پڑیں گے تو سجدہ سہو نہ کرنا اچھا ہے۔ اگر جمع کثیر نہ ہو تو یعنی لوگ فتنے میں نہیں پڑتے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ حبیب الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ بھئی جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں فتنے میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لوگ مجمع کثیر ہے یا نہیں، تو اس میں یہی ہے پھر آپ احتیاطاً جو ہے وہ سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ نہ کرنا اچھا ہے نا۔ وہ بھی اس وقت ہے کہ جب آپ جمع کثیر ہو اور لوگ فتنے میں بھی نہ پڑھتے ہوں۔ جب آپ اس کی پرکھ آپ کو نہیں ہو رہی یا آپ کو معلوم نہیں ہو رہا، یعنی مکمل طور پر لوگ جو ہیں فتنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی آواز سب لوگوں تک جاتی ہے یا لوگ تھوڑے ہیں یعنی یا سمجھدار ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں بنتا، تو آپ جو ہیں وہ سجدہ سہو کر لیں۔ اگر سجدہ سہو واجب ہے تو سجدہ سہو کر لیں، تو اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید کی نماز میں ثنا نہ پڑھی یا ثنا تکبیریں کہنے کے بعد پڑھی تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ حبیب الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا تو وہ بقیہ رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، ثنا، تعوذ و تسمیہ و سورۃ فاتحہ اور سورت ملا کر جو ہے وہ پھر بعد میں یعنی سورت ملانے کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، تکبیریں کہنے کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اس طرح اپنی بقیہ رکعت مکمل کرے گا۔ حبیب الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531۔ نماز عید سے پہلے گھر یا عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 177۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں امام کی تکبیر کہنے کے بعد شامل ہوتا ہے تو وہ نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو کر 3 زائد تکبیریں بھی کہہ لے، تو اس طرح گویا کہ وہ کہہ لے گا تو گویا کہ وہ نماز میں شامل ہونے والا شمار ہو جائے گا اور تکبیریں بھی وہ پڑھ لے گا۔ اگر رکوع میں ملتا ہے یعنی تکبیریں امام صاحب نے کہہ لی، امام صاحب نے قرات بھی کر لی اور ساتھ سورت بھی ملا لی، تو رکوع بھی میں چلا گیا، تو اس صورت میں جو ہے اس کی جو ہے مختلف حالتیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں، اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا کہ وہ نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے اپنی زائد تکبیریں کہہ لے گا، تو یہ تفہیم المسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 165۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عید کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شامل ہوا، یعنی دوسری رکعت میں شامل ہوا اور دوسری رکعت میں بھی رکوع کے بعد شامل ہوا، تو وہ اپنی بقیہ نماز اس طرح پڑھے کہ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر 3 زائد تکبیریں کہے گا اور اس کے بعد تعوذ و تسمیہ و سورت فاتحہ و سورت ملا کر رکوع، یعنی رکعت اس کی اس طرح مکمل، دوسری رکعت میں پہلے تسمیہ و فاتحہ و سورت ملا کر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ کر رکوع، تو اس طرح اپنی دوسری رکعت مکمل کرے گا۔ یعنی جیسے نماز پڑھی جاتی ہے تو جو شخص امام صاحب کے ہاں ملا ہے دوسری رکعت کے رکوع کے بھی بعد ملا ہے تو وہ اپنی بقیہ جو رکعتیں اس کی ہیں یعنی دونوں جو اس نے ادا کرنی ہے وہ اس طرح ہی ادا کرے گا جس طرح کہ نماز عید پہلے عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 166۔ کسی کی نماز عید رہ گئی تو اس کی قضا نہیں ہوگی، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 167۔
عید کی نماز ہو گئی، چند لوگ رہ گئے، اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو نماز عید قائم کرنے کا اہل ہو تو دوبارہ بھی وہ امامت کروا سکتا ہے۔ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 167۔ اگر نماز عید پڑھنا اس پر ضروری ہو، ایسا شخص ہے کہ نماز عید پڑھنا اس پر لازم ہو، پھر بھی نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تلخیص فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 228۔ عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہوئی تو دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 229۔ عیدگاہ میں مسجد کا سامان لے جانا، یہ عمومی مسئلہ پیش آتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کی چٹائی، مصلی، صفیں وغیرہ لے جاتے ہیں، جی ہم عیدگاہ عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں بچھائیں گے، یا پہلے سے ہی مسجد سے وہ چیزیں لے کر وہاں بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ جو چیز مسجد کی ہے وہ مسجد میں ہی رہے گی، وہ عیدگاہ کے لیے نہیں جا سکتی۔ تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ عیدگاہ میں مسجد کا سامان، مصلی، چٹائی وغیرہ نہیں لے جا سکتے۔ یہ تلخیص فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 229۔ عیدین کے لیے خطبہ سنت ہے جو کہ نماز عید کے بعد پڑھیں گے، اگر پہلے پڑھ لیا برا کیا، باقی نماز ہو جائے گی۔ صفی الفتاوی صفحہ نمبر 293۔ خطبہ عیدین کا عربی میں پڑھا جائے گا، اگر غیر عربی میں کوئی پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ صفحہ نمبر 294۔ نماز عید کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد سے یعنی 20 منٹ بعد سے دہوہ کبریٰ تک ہے۔ صفحہ نمبر 296۔ نماز عید کے بعد فوراً خطبہ دیں، بعد میں دعا مانگیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی پہلے خطبہ پڑھ لیں نماز عید کے بعد اور بعد میں دعا مانگ لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے برعکس کرتا ہے، یعنی پہلے دعا مانگتا ہے بعد میں خطبہ پڑھتا ہے، تو پھر بھی وہ اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ خطبہ پڑھ لے اور اس کے بعد ہی دعا مانگے۔ فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249۔ جمعہ کا خطبہ پہلے ہے عید کا بعد میں، اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ جمعے کا خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے، عید کا خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ہی ثابت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ شرط ہے، عید کا سنت، تو شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ امام صاحب تکبیر زائد بھول گئے عید کی یعنی دوسری رکعت میں اور رکوع میں چلے گئے، مکمل چلے گئے، یہ دوسری بات کی یعنی دوسری رکعت کی بات ہو رہی ہے کہ نماز عید الفطر کی دوسری رکعت میں امام صاحب نے 3 تکبیریں کہنی تھی، بعد میں رکوع میں جانا تھا نا، تو انہوں نے زائد تکبیریں کہنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں بھی مکمل چلے گئے، تو اس کے بعد جب رکوع میں مکمل گئے تو پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دیا، امام صاحب نے لقمہ لے کر واپس لوٹے اور تکبیر زائد کہیں، پھر رکوع کیا، تو اس صورت میں نماز عید کا اعادہ ہوگا، نماز عید نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب امام صاحب رکوع میں مکمل چلے گئے تھے، اب لقمے کا محل نہیں تھا، تو مقتدی نے لقمہ دیا تو مقتدی کی نماز گئی، پھر اس کے بعد امام صاحب نے جو مقتدی کا لقمہ لے کر واپس لوٹے تو اس کی بھی نماز گئی، تو اس لیے سب کی نماز گئی تو نماز کا اعادہ ہوگا۔ اور یہ مسئلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 یعنی یہ فتاوی فقہی ملت میں ہے۔ نماز عید میں ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کی مقدار چپ رہنا ہے۔ عید الفطر کے مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 3۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو میں نے آپ کو پہلے سے یعنی حوالہ دیا تھا، یعنی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ کوئی شخص امام صاحب کے زائد تکبیر کہنے کے بعد شامل ہوتا ہے اس حالت میں کہ جب امام رکوع میں ہے، تو اب وہ شخص آنے والا نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد زائد 3 تکبیریں کہے گا یا نہ کہے گا، تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے۔ جب امام رکوع میں ہے تو اب اس میں یہ دیکھے، اگر اسے غالب ظن یہ ہو کہ وہ 3 تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل سکتا ہے تو پھر وہ زائد تکبیریں کہہ لے، پھر رکوع میں مل جائے۔ اگر اسے غالب ظن یہ ہو کہ اگر میں تکبیریں کہتا ہوں تو میں جو ہے امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے لیے وہ رکوع میں چلا جائے، رکوع میں ہی تکبیریں کہہ لے، پھر جتنی تکبیریں کہہ لی امام صاحب نے سر اٹھا لیا تو وہ بھی امام کی اتباع کرے گا، بقیہ اس سے ساکت ہو جائیں گی۔ یہ بھی اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 4۔ اگر مقتدی امام کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آیا، یعنی تکبیریں بھی کہی جا چکی تھی، یہ پہلی رکعت کی بات ہو رہی ہے، تکبیریں بھی کہہ چکی تھی، امام صاحب نے تکبیریں بھی کہہ لی تھی، قرات بھی کر لی تھی، رکوع بھی کر لیا تھا، رکوع کرنے کے بعد یہ شخص آ کر ملتا ہے تو اب یہ تکبیریں نہیں کہے گا،
جب بقیہ نماز اپنی رکعت مکمل کرے گا اس وقت تکبیریں کہے گا، اب اس رکعت کی جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ اس وقت نہیں کہے گا۔ صفحہ نمبر 6، اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا، اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو پہلی رکعت کی جو تکبیریں ہیں وہ اس میں نہیں کہے گا۔ صفحہ نمبر 4، اگر وہ دوسری رکعت میں امام کی تکبیریں کہنے کے بعد شامل ہوا، یعنی دوسری رکعت میں اس وقت شامل ہوا کہ جب امام صاحب نے تکبیریں کہہ لی تھیں، رکوع میں شامل ہوا، تو اس کی بھی تفصیل وہی ہے جو پہلے والی رکعت میں ہے کہ جب رکوع میں ملا تھا، اس کا حکم بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اور یہ مسئلہ 4، اگر امام صاحب تکبیر کہنا بھول جائیں، قرات شروع کر دیں، یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ امام صاحب نے تکبیریں کہنی تھی، یہ پہلی رکعت کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر، کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی تھی، ثنا کے بعد تکبیریں کہنی تھی، تو تکبیریں کہنا بھول گئے بلکہ انہوں نے قرات شروع کر دی، تو اب اسے تکبیریں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے؟ تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر امام صاحب نے نصف سورۃ فاتحہ سے کم پڑھا ہے، یعنی صورت جب قرات جو شروع کی ہے نا نصف سورۃ فاتحہ سے بھی کم پڑھی ہے، تو پھر اس صورت میں پہلے وہ تکبیریں کہہ لے اور اس کے بعد جو ہے قرات وغیرہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ ہاں اگر اس نے نصف سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہی ہوگا کہ پھر وہ پیچھے تکبیریں کہنے کی طرف نہ لوٹے، بلکہ آگے جو پڑھ رہا ہے جیسے وہ پڑھتا جائے اور آگے صورت ملائے، صورت ملانے کے بعد وہ جو ہے وہ 3 تکبیریں کہہ لے اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ اور اسی طرح اگر وہ امام صاحب کو یاد اس وقت آتا ہے، یعنی جب رکوع میں ہوتا ہے، یعنی اس نے تکبیریں چھوڑ دی تھی، قرات کر لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، صورت ملا لی، رکوع میں گیا، رکوع میں یاد آیا کہ بھئی میں نے تو تکبیریں چھوڑ دی ہیں، تو پھر رکوع میں ہی تکبیریں پڑھ لے، واپس نہیں لوٹے گا۔ اور یہ مسئلہ یعنی عید الفطر کے مسائل اور ان کا صفحہ نمبر 6 اور اسی طرح فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460 پر موجود ہے۔ اس کے بعد اگر امام صاحب 6 تکبیروں سے زیادہ پڑھ لیں تو مقتدی بھی زیادہ پڑھیں۔ ہاں اگر امام صاحب 13 سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر مقتدی امام کی پیروی نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر 6۔ اس کے علاوہ اگر امام نے زائد تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے تو مقتدی امام کی پیروی نہ کریں گے بلکہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ صفحہ نمبر 7۔ یعنی یہ ایسے مسائل ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ مزید اس پر آخر میں جو میں نے آپ کو مسئلے بیان کرنے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اہم ہوں گے، آپ نے توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سننا ہے۔ مسافر مریض پر عید الفطر واجب نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 9۔ نماز عید کے بعد خطبہ سنے بغیر کچھ لوگ گھر چلے جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں کرتے، خطبہ سن کر جانا چاہیے، یہ صفحہ نمبر 10 ہے۔ نماز عید گراؤنڈ یا اسکول یا کالج میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12۔ اب میں آپ کو عورتوں کے مسائل کچھ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ بیان کروں گا جو بہت ہی اہم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اب عورتوں کے بارے میں مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں نماز عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نہیں جائیں گی، یعنی نماز عید جب عورتوں پر لازم ہی نہیں ہے تو اس لیے عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گی۔ لیکن اگر عورتیں چلی جاتی ہیں نماز عید پڑھنے کے لیے، پھر ان میں چند شرائط ہیں، اگر ان چند شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگی، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ وہ نہ جائیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ عیدگاہ میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط ملاپ نہ ہو، عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے علیحدہ باپردہ جگہ موجود ہو، عورتوں کی جگہ پر غیر مردوں کا گزر نہ ہو، عورتیں باپردہ ہو کر جائیں، شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر سے اجازت لے کر جائیں، کنواری عورتیں اپنے والدین سے اجازت لے کر جائیں، عورتیں غیر مردوں پر اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں، عورتوں پر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور نہ عورتوں کی وجہ سے کسی اور پر فتنے کا اندیشہ ہو، ایسی خوشبو لگا کر نہ جائیں جو غیر مردوں تک پہنچے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ عید الفطر کے مسائل صفحہ نمبر 14۔ تو اس میں اگرچہ شرائط ہیں، احتیاط پھر بھی اسی میں ہے کہ وہ گھر پر رہیں اور نماز عید پڑھنے نہ جائیں، کیونکہ ان پر نماز عید پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز عید کی دوسری رکعت میں، اچھا یہ مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، عورت کسی دوسری عورتوں کی امامت بھی نہیں کروا سکتی، یعنی بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھاتی ہیں، وہ نہیں پڑھا سکتی، عورت کی جماعت کرانا مکروہ ہے۔ صفحہ نمبر 14۔ عورتیں علیحدہ بھی اپنی نماز عید نہیں پڑھ سکتی، صفحہ نمبر 14۔
اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے کہ جب عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو مسجد سے متصل کوئی کمرہ ہوتا ہے یا ہال ہوتا ہے یا کمرہ وغیرہ جگہ ہوتی ہے، تو وہاں وہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتی ہیں، تو اس میں جو ہے یہ ان کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اگر ان میں اتصال نہ ہوگا تو ان کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اتصال کا مطلب یہ ہے کہ پردے کا مکمل انتظام ہے تو مسجد مکمل ہو جاتی ہے، مسجد سے ساتھ جو جگہیں ہیں وہ بھی مکمل ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کمرے جس متصل عورتیں جہاں کھڑی ہیں یا پیچھے کھڑی ہیں کہیں پردے کے معاملے میں، تو وہ مکمل وہاں تک لوگ موجود ہوتے ہیں، مکمل طور پر اتصال ہو تو پھر تو ان کی اقتداء ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اتصال نہیں ہوتا۔ مثلا وہ امام صاحب جو مسجد ہوتی ہے، مسجد کے متصل جو کمرہ ہے، اب جو مسجد ہے یہ بھی مکمل نہیں ہوتی، یا مسجد سے پیچھے جگہ ہوتی ہے وہ بھی خالی پڑی ہوتی ہے بعض اوقات، تو عورتیں جو ہیں وہ مسجد کے متصل والے کمرے میں یا حال میں امام کی اقتداء کر رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ان کی اقتداء کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں محل ایک نہیں ہے۔ یہ مسجد اور جگہ ہے اور وہ جگہ جو کمرہ ہے یا جو حال ہے وہ اور جگہ ہے، تو محل ایک نہیں ہے۔ جب محل ایک نہ ہو تو پھر وہ امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، محل اس وقت ایک ہو سکتا ہے جب اتصال پایا جائے، اتصال کی صورت میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، وہ عمومی طور پر نہیں پائی جاتی، تو اس لیے اس طرح کی بعض اوقات عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کی اقتداء درست نہ ہوئی تو گویا کہ ان کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ اب میں آپ کو آخر والا مسئلہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم مسئلہ جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز عید کی جو دوسری رکعت ہے اس میں جو زائد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، تو اس کے بعد ایک چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے رکوع میں جانے کے لیے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبیر سنت ہے، وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں امام صاحب نے کہہ لی تو بس کافی ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو دوسری رکعت میں زائد 3 تکبیریں کہنے کے بعد جو چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہی جاتی ہے، وہ تکبیر کہنا ضروری ہے، ہر ایک پر ضروری ہے اور واجب ہے، تو اس لیے اس میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا یہ صفحہ نمبر جو ہے اس کا 11 ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو چند ایک اہم مسائل بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کاوش کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو جنہوں نے یہ مسئلے سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ تو آپ نے سنا تو اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ کسی ایک کی بھی نماز عید درست ہو جائے، کسی کو کوئی مسائل کا علم ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس لیے اس میں آپ نے اپنا ضرور کردار ادا کرنا ہے، ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، واللہ اعلم بالصواب۔